اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشاب کے قطروں کے خارج ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات کا قصد اور ارادہ نہ کرے، اس کے باوجود بھی اس کے پیشاب کے قطرے خارج ہونے لگ جائیں۔ یہ حقیقت میں ایک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے متعلق پھر اس کو وضو اور نماز کے حوالے سے بھی دیگر مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج کرنا نہایت بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس کی عبادات صحیح طور پہ انجام پا جائیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے سن کا بہت زیادہ ہو جانا بعض اوقات اس بات کا موجب بنتا ہے کہ اس کے جو حواس ہوتے ہیں وہ اس چیز پر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ لیکن بعض اوقات یہ چیز دیکھی کہ کم عمر افراد میں بھی ایسا مسئلہ پایا جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہوتی ہے جو بنیادی حص ہوتی ہے، جو کہ انسان کے پیشاب کو خارج کرنے میں اور کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جب وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر پاتی تو اس کی وجہ سے پھر اس کے پیشاب کے قطرے خود بخود خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ میں اس کے بہت زیادہ علل و اسباب بیان کیے گئے، جیسا کہ برے پیٹ صحبت کرنا، منی کو روکنا، جنابت کے بعد پیشاب نہ کرنا، یا صحبت کے بعد پشت کے بل لیٹ جانا، یہ ساری کی ساری اس کی وجوہات شمار ہوتی ہیں۔ البتہ یہاں پہ ہمارا مقصد ان وجوہات کو بیان کرنا نہیں بلکہ ان کے علاج کو بیان کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم تقریباً 2 سے 3 چیزیں آپ کے لیے بیان کریں گے جو کہ اس کے علاج کے طور پہ مفید ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے سرخ بیریز کا استعمال کرنا۔ اس کے متعلق پہلے بھی امام صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ یہ 2 چیزوں میں فائدہ دیتی ہے، انسان کی بواسیر کو بھی دور کرتی ہے، اس کے علاوہ انسان کے جو پیشاب کی قطروں کی بیماری ہے اس کو بھی اس سے دور کرتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے اسپند کا استعمال کرنا۔ امام باقر علیہ السلام نے اس بیماری کے علاج کے طور پر اسپند کے دانے، جس کو سیاہ دانہ کہا جاتا ہے، اس بیماری کے متعلق امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی مقدار میں اسپند لے کر 6 مرتبہ اس کو ٹھنڈے پانی سے اور اس کے بعد 1 مرتبہ گرم پانی سے دھو لو، یعنی 6 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے گا اور 1 مرتبہ گرم پانی سے دھویا جائے گا۔ پانی سے دھو لینے کے بعد اس کو سائے میں سکھایا جائے گا، دھوپ میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ سائے میں اس کو سکھا کر تلوں کے تیل کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا، اور پھر جو اس کا سفوف بنے گا، جو اس کا پاؤڈر بنے گا، اس کو استعمال کرو، انشاءاللہ یہ بیماری تم سے دور ہو جائے گی۔ دعائیں خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔